ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں، اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا۔ اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست، اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں، لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے، 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کی جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ والتین، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، والتین، ابراہیم کے شہر کی قسم، والزیتون، عیسیٰ کے شہر کی قسم، وطور سینین، موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، محبوب کے شہر کی قسم۔ 4 بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے 3 سے مراد تو انجیل ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیل اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو، آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے۔ تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے۔ بھول بھلیاں کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے، یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے۔ تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے، جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون
पुल मशहूर है, जो जमीन जनाब मूसा की थी वहां का पहाड़ मशहूर है। अब मेरा अल्लाह अपने नबियों के शहर की कसम याद करता है, इब्राहिम के शहर की कसम, ईसा के शहर की कसम, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब तेरे शहर की कसम। ये चार कस्में, अल्लाह अकबर, चार कस्में उठाई गई। अल्लाह बगैर कसम के भी कहता तो ईमान वालों के लिए वो हर्फ आखिर है, लेकिन अल्लाह अकबर एक कसम नहीं, चार कस्में। और उसके बाद फिर जवानी की अहमियत बताई गई। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये खूबसूरती जवानी पर दलालत करती है। खूबसूरत बनाया, जवानी को शबाब दिया, हुस्न दिया, लेकिन जब जवानी की कद्र न की गई, जवानी में इबादत न की गई, जवानी में मौला को मनाया न गया, जवानी में खुदा के कानून पे अमल न किया गया, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। जब जवानी की नाकदरी की गई तो हमने बुढ़ापे की बीमारियों में ढकेल दिया, बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। जो लोग जवानी को अय्याशियों में डुबा देते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा कर्बनाक होता है। उनके अंदर उनको बुढ़ापे में कस्म पुरसी, जिल्लत, रुस्वाई, बदतरीन उनकी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है, क्योंकि उनके बच्चे ने उनको जवानी में शराब पीते देखा होगा, ज़िना के अड्डों पे जाता देखा होगा, ताश के पत्ते खेलते देखा होगा, बच्चों को सिस्कियां लेने पे मजबूर करता देखा होगा, माँ बाप की नाफरमानी करते देखा होगा। जब जवान होकर वो बच्चा शराब पीता है तो बूढ़ा बाप मना करने को सोचता भी होगा तो मना नहीं कर पाता, इसलिए कि ये डर होता है कहीं मेरा बेटा पलट कर ये ना कह दे, अब्बा जब तुम जवान थे तो कोई तुमने कम पानी में आग न लगाई थी, तुमने कम जो है वो गुनाह न किए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है, जवानी मौला को मनाने के लिए है। लेकिन अफसोस फिल्में देखकर, सीरियल देखकर गुनाहों के अड्डों पर जाने का एक माहौल बन रहा है। इंटरनेट देख करके गुनाहों की राहों को हमवार किया जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ, गुनाहों का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, जिनके माँ बाप जराइम करते हैं उनकी नस्लों तक गुनाहों की नहुसत होती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, इसी जमीन के ऊपर मुगल खानदानों ने अपनी जिंदगी को गुजारा। वो मुगल जिनको खुदा ने सदियों तक हुकूमत का अंदाज दिया, तैमूर से लेकर के औरंगजेब आलमगीर के बाद या जनाबे औरंगजेब सानी तक के, अल्लाह अकबर, या जनाबे बहादुर शाह जफर तक के, अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें, इसमें नेक बादशाह भी हुए और मुजरिम भी हुए। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ने मुगलों को हुकूमत दी तो अक्सर अय्याश थे मुगल, अक्सर अय्याश थे। उनकी अय्याशियों का आलम यह था, एक मुगल शहजादा एक लड़की को बगल में लेकर के बैठा था। उस दाश्ता ने जिसके साथ उसका निकाह भी नहीं हुआ था, उसने कहा था, मेरी जान, ए शहजादे, मैंने दुनिया में किसी को मरते हुए अभी तक नहीं देखा है, क्या तुम दिखा सकते हो कि कोई मरे? उसने कहा, जाने मन, बस इतनी सी बात है कि तुम मुझसे मुतालबा कर रही हो कि मैं किसी को मरते हुए दिखाऊं। अगर तुमने मरते हुए किसी को नहीं देखा तो लो देख लो। एक गरीब रास्ते से गुजर रहा था, बंदूक तानी और गोलियां चला दी, और वो तड़पने लगा तो दोनों हंसकर एक दूसरे से कहते, लो इस तरह लोग मरते हैं। फिर मेरे अल्लाह ने उनको क्या मजा चखाया। माँ बाप की क्यों भी नेकियां औलाद के आगे आती है, माँ बाप की नेकियों की बरकत भी औलाद को मिलती है। क्या कुरान में तुमने नहीं पढ़ा सूरतुल कहफ में कि यतीम बच्चों का माल दीवार में दफन था, तो अल्लाह ने जनाबे खिज्र और जनाबे मूसा को हुक्म दिया कि दीवार तामीर करो। क्यों? उन यतीम बच्चों की नेकी क्या थी? कोई नेकी नहीं थी उनकी, वो नेकी के काबिल भी नहीं थे,
لیکن 11ویں پشتوں میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشتوں کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو، نسلوں کو ملتی ہے، لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے۔ کبھی تیری غلطیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں۔ موسم کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے۔ میرے بچوں کا مستقبل سمجھ جائے، سن لو، بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا۔ اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی، اور اگر تم پاک دامن رہے انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی، اطمینان کی زندگی گزارے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا، اکثر مجرم تھے، اکثر عیاش تھے، اس طریقے کے کام انہوں نے کیے۔ بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی۔ حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے، مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو ماں باپ کا کیا اولاد کے آگے آتا ہے۔ پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا، لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا۔ دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے، تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے۔ جب تشت میں، خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے، تو کیا دیکھا اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون کیا کر لے گا، ہم کماتے ہیں ہم خرچ کریں، تیری دولت تیری نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ مال اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ راتوں کو رنگین کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔